بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہماری ویڈیو تابوت سکینہ، وہ صندوق جس میں انبیاء علیہ السلام کے کچھ اصحاب مبارک کپڑے وغیرہ اس طرح جو انبیاء علیہ السلام کی خاص چیزیں تھیں اس صندوق میں تھی، تو آج اس کا ذکر کریں گے۔ وہ کس کے پاس تھی، کہاں سے آئی اور کہاں گئی، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث کے یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور اس حضرت موسیٰ کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دے کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کی تابوت سکینہ اور برکت اور رحمت کا خزینہ تھا، اور نصرت خداوندی کا نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملبوس ہو گئے تو ان لوگوں میں معاصی اور غیاشی اور سرکشی اور عیسیاں کا دور ہو گیا، تو ان کی بد اعمالوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ ڈالا، پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس معتبر صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاست کی کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عملاقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ اس طرح طرح کی بیماریوں بلاؤں کی ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کے آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کو طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو اپنے ساتھ کے بنی اسرائیل نبی حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمول علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمول نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید مقدس میں اس کا یوں ارشاد ہے، اور ان کے نبی حضرت شمول نے فرمایا
کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کو چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ تبرک فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائے، یقین اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کی صندوق کے اس موقع سے چند مسائل اور فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی تبرکات کی خدا بندی کے دربار میں بڑی عظمت اور عزت اور عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق کو خدا کو بڑے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کاندھوں پر اٹھا کر حضرت شمول علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خدا قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم۔ نمبر 2، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کی انوار اور برکات نازل اور اس پر رحمتوں کی برشات ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کی تبرکات جہاں وہ جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر خدا تعالیٰ کا نزول، رحمت کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں و برکتوں سے مومنوں کو سکون اور قلب و اطمینان اور روح کو فیض و برکات ملتی رہے۔ نمبر 2، جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس اور عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار اور برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پیارا جسم رکھا گیا ہوگا تو ان قبروں پر رحمت اور برکت اور سکینہ اور اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر وہ عاقل انسان جس کو خدا عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائیں گے کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہو کر ضرور اس پر بھی بارش، نور اور رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بہکے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور فیض و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمت کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب اور آلام دفع ہوں گے اور دین اور دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کی تبرکات یا ان کی قبروں کی امانت اور بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر و قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے۔ قوم عمالقہ کو جنہوں نے اس صندوق کے بے ادبی کی تھی ان پر ایسا قہر الہی پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں ہجوم سے بلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تھا کہ وہ لوگ عذاب الہی کی بلاؤں کے پنجے کار سے نجات پالیں۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاں میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنوں کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیاں کی طوفان میں پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہے کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کی نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کے بدکاریوں میں پڑھ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر فریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کی مجرموں کی نحوستوں سے انہیں یہ برادن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
تمام انبیاء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔